أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی بھلائی کبریائی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات، اتفاق و اتحاد یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خطبہ سننے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خطبہ جو ہے غور سے سنا جائے، اور رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ سننے کے لیے جو بیٹھا جائے اس کے لیے آداب بتائے ہیں۔ لہذا وہ شکل جو ہوتی ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو کہ سستی آتی ہے، تو بہرحال معلوم نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو، تو یہ شکل جو ہے کہ گھٹنے کھڑے کر کر اور پھر دونوں ہاتھ گھٹنے پہ ٹیک کر یوں کر کے بیٹھ جانا، حدیث میں واضح طور پر اس کیفیت کو جو ہے منع کیا گیا ہے۔ تو اتفاق و اتحاد جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن عزیز میں جو ماحول چل رہا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور شخص سے مخفی نہیں ہے۔ ہر شخص چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو یا دین سے تعلق رکھتا ہو یا تجارت سے تعلق رکھتا ہو، وہ اہل علم میں سے ہو یا عام عوام میں سے ہو، موجودہ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ وہ حالات کسی بھی شخص پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر شخص بحسن و خوبی ان حالات سے واقف ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے معاملات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان وہی انتشار اور وہی اختلاف کا شکار ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو متفق و متحد رہنے کا حکم دیا کہ تم ہمیشہ متفق و متحد رہو، اور اتفاق و اتحاد میں وہ برکت ہے کہ جو قومیں اپنے اندر اتفاق و اتحاد رکھتی ہیں وہ قومیں سربلند ہوتی ہیں۔ جو قومیں اتفاق و اتحاد اپنے اندر رہتی ہیں وہ قومیں مضبوط ہوتی ہیں، ان کی آواز کو سنا جاتا ہے، ان کی باتوں پر کان دھرا جاتا ہے، ان کے خلاف کچھ کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہو کہ یہ قوم بکھری ہوئی ہے، یہ قوم انتشار کا شکار ہے، یہ قوم خود آپس میں دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کے یہ دشمن بنے ہوئے ہیں، تو غیروں کو بھی ان کے خلاف کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فیصلے لینے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قوم اختلاف اور انتشار کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ کیونکہ جب کوئی قوم متفق و متحد ہوتی ہے
تو وہ اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہوتی ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ لیکن جب انتشار اور اختلاف اس کے اندر پایا جائے تو تنزلی اس کا شکار، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ حالات عالمی پیمانے پر دیکھے جائیں یا ملکی پیمانے پر دیکھے جائیں، حالات ناگفتہ بھی ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے، اس سے زیادہ حیرت و افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، نہ قیادت کے پاس کوئی لائحہ عمل ہمیں نظر آتا ہے، نہ قائدین کے پاس یا وہ طبقہ جو امت کی باگڈور سنبھالنے والا ہے، علماء کا طبقہ ہو یا سیاسی لیڈران کا طبقہ ہو، کسی کے پاس ان حالات کا کوئی لائحہ عمل، ان حالات کو فیس کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پلاننگ سامنے نظر نہیں آتی۔ بڑے ہی افسوس اور حیرت کی بات ایک عام آدمی پر اس وقت ہو جاتی ہے، اور وہ اور زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہماری قیادت کے پاس ان حالات سے نکلنے کے لیے کوئی ان کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہے، یا ان کے یہاں کسی قسم کی جو ہے ولولہ انگیزی نہیں پائی جاتی، ان کے یہاں کسی قسم کی جو ہے بے چینی اور نہیں پائی جاتی، ان کے یہاں کسی قسم کا اضطراب نہیں پایا جاتا، تو عوام اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بنیادی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے، تمام اہل ایمان کو، جو اللہ رب العالمین کو مطلوب و مقصود بھی ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام مسلمان اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں، کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے کلمے کی بنیاد پر تم کو متفق و متحد کیا ہے۔ جب قوم متفق و متحد رہتی ہے تو کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کرتا، لیکن جب اختلاف و انتشار کا شکار ہوگے، ایک ایک کر کے پکڑ لیے جاؤ گے، ایک ایک کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جاؤ گے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متفق و متحد رہا جائے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ حالات اس قدر پریشان کن ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اندر وہی انتشار، وہی اختلاف، وہی ایک دوسرے کی پریشانیوں پر خوش ہونا کہ ابھی تو پریشانی فلاں پر آئی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لہذا ہم کیا کریں، وہ تو ہمارا دشمن تھا، اس سے ہمارا مسلکی اختلاف تھا، اس سے ہمارے نظریات کا اختلاف تھا، یہ سوچ کر خاموش رہا جاتا ہے، بلکہ دل میں اطمینان رکھا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان پر پریشانی آئی ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ آج اس پر پریشانی آئی، آج اس پر ہاتھ ڈالا گیا، کل کو آپ کی باری ہے، کل کو آپ کی باری ہے، آج ایک کو نشانہ بنایا گیا، کل دوسرے کو، پرسوں تیسرے کو۔ اگر پہلے ہی دن سب کی آواز ایک ہوتی، سارے کے سارے متفق و متحد ہوتے، کسی ایک پر پریشانی آئی، کسی ایک پر ظلم و ستم کا، کسی ایک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور اس ظلم کے خلاف ایک متحدہ آواز اٹھتی، تو شاید باقی پر یہ پریشانیاں نہ آتی، مگر ماحول وہی رہا کہ ایک گھر جلتا رہا، اور ہم یہ سوچ کر مطمئن رہے کہ چلو اس کا گھر جل رہا ہے، اور پھر جب اپنے گھر پر باری آئی، اپنا گھر جلنے لگا، تو دوسرے لوگ مطمئن رہے کہ چلو اس کا گھر جل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتفاق و اتحاد کا حکم ایسے ہی نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے اتفاق و اتحاد کا حکم ہی اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ اتفاق و اتحاد طاقت ہے۔ آپ نے اسکول کے زمانے میں شاید کتابوں میں وہ واقعہ پڑھا ہو، حالانکہ وہ بڑی شروع کی کلاسز کا واقعہ ہے، شروع کی کلاسز میں ہندی کتابوں میں وہ واقعہ آتا ہے، لیکن عبرت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ کسی باپ نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ ایک ایک لکڑی، ایک چھڑی لے کر آؤ، اور وہ لے کر آئے، اس کے 6 یا 7 بیٹے تھے، اور پھر اس نے ان کو ایک ایک چھڑی تقسیم کر دی اور یہ کہا کہ میرے بیٹوں ان کو اپنی اپنی چھڑی کو توڑ کر دکھاؤ، تو ہر ایک نے اس چھڑی کو توڑ دیا۔ اس طریقے سے ساری چھڑیاں، ساری لکڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئی۔ پھر باپ نے
ان لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا اور پھر ہر ایک کو دیا، کہا کہ اب اس کو توڑ کر دکھاؤ۔ اس نے اپنی پوری جان لگا دی، پوری کوشش کر لی، لیکن اس کو توڑنے پر قادر نہ ہوا۔ دوسرے سے یہی کہا، تیسرے سے یہی کہا، اور بالآخر پھر باپ نے یہ سمجھایا کہ یہی مثال تمہارے اتفاق و اتحاد کی ہے۔ اگر اتفاق و اتحاد تمہارے اندر ہے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، اگر اتفاق و اتحاد تمہارے اندر ہے تو کوئی تمہیں دبا نہیں سکے گا، اور اگر اسی طریقے سے تمہارے اندر گروہ بندی رہی، اگر اسی طریقے سے تمہارے اندر انتشار رہا، اختلاف رہا، تو ایک ایک کر کے توڑ دیے جاؤ گے، اور تم اس کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر جسارت بھی نہ پاؤ گے۔ اللہ نے یوں ہی اتفاق و اتحاد کا حکم نہیں دیا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، تم سارے کے سارے متفق و متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اتفاق و اتحاد میں برکت ہے۔ اللہ کی خصوصی رحمت اور خصوصی مدد اس گروہ کے ساتھ ہوتی ہے جو اتفاق و اتحاد رکھتا ہے، اور جب اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے، جب انتشار ختم ہو جائے، اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے صحابہ کی جو مدد فرمائی وہ اس بنیاد پر فرمائی کہ صحابہ متفق و متحد تھے، ان کے اندر ٹولیاں نہیں تھیں، ان کے اندر گروہ بندی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبانہ تھے، وہ ایک دوسرے کی پریشانی پر خوش ہونے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اتفاق و اتحاد کی مثال بھی دی۔ ان کے اندر اللہ نے اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیا، ان کے دل میں اللہ نے محبتیں پیدا فرما دی، جو آپس میں خون کے پیاسے اور دشمن تھے، وہ آپس میں خون کے دشمن تھے۔ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکل جایا کرتی تھی تو سال ہا سال تک تلواریں میان میں نہیں جایا کرتی تھی، جنگ چلا کرتی تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں کتابوں میں بکھری پڑی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے درمیان جنگیں ہوئیں اور ایک دوسرے کا انہوں نے نقصان کیا، لیکن جب اسلام آیا انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جب اسلام آیا تو توحید کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وہ متفق و متحد ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو بدل دیا اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ نے مدد کی صحابہ کی، اللہ نے مدد کی اہل ایمان کی، ان کے اتفاق و اتحاد کی بدولت، کہ ان کے اندر جو اتفاق و اتحاد پایا جاتا تھا، جنگ بدر میں ان کی صفوں میں جو اتفاق و اتحاد تھا، اگر ان کے درمیان اختلاف ہوتا، اگر ان کے درمیان ٹولیاں ہوتی، اگر ان کے درمیان گروہ بندیاں ہوتی، تو بتائیے کیا وہ جنگ بدر کا معرکہ فتح کر سکتے تھے؟ اسلام کی پہلی جنگ، کیا اس میں وہ فتح یاب ہو سکتے تھے؟ اگر ان میں گروہ بندیاں ہوتی، 100 صحابہ الگ ہو جاتے، 50 الگ ہو جاتے کہ ہم تو فلاں نظریات رکھتے ہیں، 50 الگ ہو جاتے کہ ہم تو فلاں نظریات رکھتے ہیں، چشم فلک جنگ بدر جیسا واقعہ کبھی نہ دیکھتا۔ لیکن چشم فلک نے جنگ بدر کی وہ فیصلہ کن جنگ دیکھی، وہ فیصلہ کن جنگ دیکھی کہ تعداد ان کی اگرچہ 313 تھی، لیکن ان کے صفوں کے درمیان اتفاق و اتحاد تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے تھے اتفاق و اتحاد کے ساتھ۔ تو چشم فلک نے بدر کا وہ میدان دیکھا کہ جہاں پر 313 نے 1000 کو دھول چٹا دی، 70 کو قتل کیا گیا، 70 کو قید کر لیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ سنہری حروف سے لکھ دی گئی۔
ہمیشہ کے لیے وہ جنگ سنہری حروف سے لکھ دی گئی. اگر ان کے درمیان بھی ٹولیاں ہوتی، اگر ان کے درمیان بھی انتشار ہوتا، اگر وہ بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں رہتے، اگر وہ بھی ایک دوسرے کی پریشانی پر خوش ہوتے، اگر ان میں بھی ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا، تو جنگ بدر کا معرکہ اور جنگ بدر میں جو فتح حاصل ہوئی وہ کبھی پیش نہ آتی. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی توحید کی بنیاد پر، ان کے اتفاق و اتحاد کی بنیاد پر. جب کلمے کی بنیاد پر وہ ایک ہو گئے تو اللہ نے مدد فرمائی. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، فرمایا اے نبی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے اے پیغمبر آپ کی تائید فرمائی، آپ کی مدد فرمائی اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے پیغمبر زمین میں جو کچھ ہے اگر تم سارا کا سارا خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے درمیان جو دوریاں تھیں، ان کے دلوں میں جو عداوتیں اور نفرتیں پل رہی تھیں، اے پیغمبر زمین میں جو کچھ ہے اگر تم سب کا سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، تب بھی ان کے دلوں میں اتفاق و اتحاد اور پیار و محبت قائم نہیں کر سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما دیا، جس کی بنیاد پر یہ بکھرے ہوئے موتی ایک لڑی میں پرو دیے گئے اور یہ ایک بن گئے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر اس کو ذکر کیا. اور انتشار، اختلاف، ٹولیاں، گروہ بندی، یہ دراصل مشرکین کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا نہیں. اہل ایمان کو تو حکم ہے اتفاق و اتحاد کا. اللہ اکبر. افسوس کہ جو صفتیں دوسروں کی تو وہ ہمارے اندر آ گئیں، جو ہماری چیز تھی وہ دوسروں میں پہنچ گئی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں مت ہو جانا، مشرکوں میں سے مت ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جنہوں نے آپس میں تفرقہ پیدا کر لیا، آپس میں اختلاف پیدا کر لیا اور وہ ٹولیوں میں بٹ گئے، وہ گروہ بندیوں میں بٹ گئے. لیکن قرآن مجید کی یہ آیت آج ہم پر فٹ آتی ہے. وہ سینکڑوں کو ماننے والے متفق و متحد ہیں، آپ ایک خدا کو ماننے والے انتشار کا شکار ہیں، اختلاف کا شکار ہیں. میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں طاقت، اگر چاہتے ہیں مضبوطی، اگر چاہتے ہیں پریشان کن حالات سے نکلنا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے قائدین متفق و متحد ہوں، ہماری عوام متفق و متحد ہو، ہمارے لیڈران متفق و متحد ہو. جو بات ہو بیک زبان ہو، ایک زبان ہو، ایک الفاظ، ایک فیصلہ سب کا، اور ایک زبان میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے. تب تو آپ پریشان کن حالات سے بچ سکتے ہیں، تب تو آپ مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. ورنہ یقین جانیے شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کس قدر پریشان کن حالات ہیں. ایسے پریشان کن حالات، اور مستقبل میں جو تاریکیاں آپ کے سامنے چھائی ہوئی ہیں، ایسے حالات منہ کھولے آپ کی طرف کھڑے ہیں. اللہ کی قسم ہے اگر دور اندیشی سے کام لو، اگر دیکھا جائے مستقبل کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو کھینچ کر لے جایا جائے گا اور آپ دل میں صرف اس پر مطمئن ہوں گے، ظاہری طور پر آنسو بہا رہے ہوں گے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اس طور پر خوش ہوں گے کہ چلو میں تو بچ گیا. اس قدر ایسے حالات آ جائیں گے، ایسے جو جیسے بکریاں ہوتی ہیں نا الگ الگ، بکریوں کا ریوڑ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی. بھیڑیا ایک ایک کو کر کے لے جائے گا، ایک ایک کو کھا لے گا، ایک ایک کی ہڈیاں چبا ڈالے گا، ساری بکریوں کو ختم کر ڈالے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتشار کی یہ مثال دی ہے. حالات عالمی پیمانے کے ہوں، حالات یا ملکی پیمانے کے ہوں،
وہ مطمئن رہنے والے نہیں ہیں. لیکن افسوس ہمیں اپنی بدعملی پر، اپنی سستی اور کاہلی پر، اپنی غفلت پر کہ کس طریقے سے خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. شترمرغ جس طریقے سے جب دشمن اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو شترمرغ بھاگتا ہوا پتا ہے کیا کرتا ہے؟ جب کوئی درندہ اسے چبانے کے لیے دوڑتا ہے تو وہ ریت میں اپنا سر دے لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، اور دشمن آتا ہے پھر اس درندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ کر چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے. وہ مثال آج مسلمان کی ہو گئی ہے. ریت میں سر دے کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مامون ہو گیا، میں محفوظ ہو گیا. حالات سے آنکھیں موند کر فائدہ نہیں. ریت میں سر دے کر یہ سمجھو کہ ہم پہ سے خطرہ ٹل گیا ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اور یہ غلطی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس وقت آپ یہ سوچیں گے کہ اب ہم کچھ کر سکیں، اب ہم اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر سکیں، اب ہم کوئی پلاننگ کر سکیں. لیکن اس وقت اتنی بھی اوقات نہیں بچی ہوگی کہ اب مستقبل کی کوئی پلاننگ کر سکیں. حالات اس طریقے سے جیسے ریت ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ ریت ہاتھ میں اٹھائیں اور ہاتھ میں سے ریت پھسلتی ہوئی جاتی ہے، اس طریقے سے حالات آپ کے ہاتھ سے پھسل رہے ہیں. کیا نیوز پر آپ خبر نہیں رکھتے ہیں؟ کیا خبریں، کیا نیوز پر آپ خبر نہیں رکھتے ہیں؟ آپ کی ایم یو کا مسئلہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ الگ چل رہا ہے. وہ یونیورسٹی جو مسلمانوں کی بنیاد ہے، مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے، شاید اکثر مسلمان اس سے غافل ہو کہ باقاعدہ اس کے اقلیتی کردار کو لے کر عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر سنوائی چل رہی ہے. مطلب سمجھتے ہیں روزانہ کی بنیاد کا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عدالت ٹائم دیتی ہے، 5 مہینے کے بعد تاریخ رکھی گئی، اب سنوائی ہوگی. 1 سال کے بعد پھر 3 مہینے کا ٹائم. وہ کیسز چلتے ہیں 40-50 سال تک. اور ایک ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر باقاعدہ بیچ بن کر روزانہ سنوائی ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ 1.5 سال میں آ جاتا ہے. کس چیز پر چل رہا ہے؟ کہ ایم یو کا اقلیتی کردار، یعنی یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. یہ سب کی ہے. جب سب کی ہے تو جو حال باقی جگہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے وہ وہاں بھی ہوگی. ابھی وہاں پر جو اپنی شناخت آپ باقی رکھتے ہیں، ابھی وہاں پر جو اپنی پہچان آپ باقی رکھتے ہیں، آپ کی وہاں پر مسجدیں ہیں، وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ شیروانی پہنتے ہیں، وہاں پر آپ اپنی پہچان رکھتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں، اپنی شناخت کے ساتھ آپ کے نوجوان، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب وہ سب کا معاملہ ہو جائے گا تو وہ آزادی آپ کو حاصل نہیں ہوگی. سر سید احمد خان، ہماری قوم کے بزرگان دین نے چندہ مانگ کر، تعاون مانگ کر اس کو قائم کیا تھا. تعاون مانگ کر، چندہ مانگ کر، جھولی پھیلا کر ایک ایک کے پاس گئے تھے اور اس کے لیے چندہ مانگا تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے چندہ مانگا تھا. ایک ایک کے پاس جھولی پھیلائی تھی، ہاتھ پھیلایا تھا سر سید احمد خان نے. اور ان کے خوابوں کی تعبیر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. لیکن اس بنیاد پر حملہ ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے. اور آپ جانتے ہیں وہ بنیاد ہے بنیاد. اگر اس ایک چیز میں معاملہ آپ کے خلاف چلا جاتا ہے، وہ ایک چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو ایک ٹرم ہوتی ہے عدالت کی اصطلاح میں نظیر. نظیر کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی یونیورسٹیز کو آپ سے چھیننے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک یونیورسٹی چلے گئی، پھر نظیر کے طور پر مولانا آزاد یونیورسٹی، جامعہ ملیہ یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی، سینکڑوں یونیورسٹی جو اس ملک میں جو مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی. لیکن مسلمانوں کو کہاں خبر ہے؟ ہمیں کہاں خبر ہے؟ ہمارے لیے تو شب و روز اسی طریقے کے ہیں. ہم اسی خواب غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں. کوئی بے چینی نہیں پائی جاتی، کوئی اضطراب نہیں پایا جاتا، ہمارے اندر کوئی فکر مندی نہیں پائی جاتی. آپ دیکھیے کیسے کیسے فیصلے آ رہے ہیں. ابھی پرسوں کی نیوز ہے، شاید اکثر مسلمان غافل ہو، مولانا ابو الکلام اسکالرشپ جو خاص مسلموں کے لیے اسکالرشپ تھی،
اس کو ختم کر دیا گیا ہے بنا کسی کوئی ریزن بتائے, بنا کوئی سبب بتائے. منسٹری جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے, لوگ اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ غریب مسلم طلباء کے لیے اسکالرشپ اس منسٹری کے تحت دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں, تاکہ وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکیں. ہے کسی کو خبر, ہے کسی کو خبر کہ ہمارے سر پر یہ تلوار بھی لٹکا دی, لیکن کسی کو خبر نہیں ہے. سب خواب غفلت کی چادر اوڑے ہوئے, ایک دوسرے پر الزامات, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں, ایک دوسرے کی پریشانیوں پر خوش ہونا, ایک دوسرے پر سے لڑنا جھگڑنا, ہم صرف اسی میں مصروف ہیں. صبح کو 9-10 بجے آنکھ کھلی, گوشت کی دکان پر گئے, 1.5-2 کلو گوشت لے آئے, گھر پر دے گئے, اور شام کو آئے تو اپنے بھنا ہوئے گوشت سے روٹی کھا لی, سو گئے, اور پھر صبح کو اٹھے پھر کام پر چلے گئے. یہ ہمارے شب و روز ہے, اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ کے واسطے خواب غفلت سے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے, ہماری قیادت کو جاگنا چاہیے, قائدین کو جاگنا چاہیے, اور انہیں ان پریشان کن اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے لیے حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. ورنہ حالات وہ آئیں گے کہ پھر اس کے بعد پلاننگ کی بھی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں بچے گی, وہ اوقات ہی نہیں بچے گی. میں کتنے نیوز آپ کو بتاؤں, یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. ایم یو کی دے دی جو روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے, وہ میں نے ایک مثال دے دی. پرسوں کی نیوز ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو اسکالرشپ کا وہ تھا, جو خاص مائنورٹی مسلموں کے لیے کام کرتا تھا, ان کی تعلیم کو آگے بڑھ, اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم بھی حاصل نہ کریں, جب جاہل رہ جائیں گے تو پھر کسی قابل نہیں بچیں گے. اس لیے تعلیم سے روک دیا گیا کہ آپ سوال نہ کر سکیں, آپ اپنے حقوق نہ پہچان سکیں, آپ اپنے حق کو مانگ نہ سکیں. میں کتنے نیوز آپ کے سامنے رکھواؤں کہ گیان واپی کا فیصلہ آپ کے خلاف ابھی سے نہیں جانے لگا ہے. وہاں 70 سال لگے تھے بابری مسجد میں, لیکن یہاں ایسا نہیں لگتا کہ 70 سال لگیں گے. بہت جلد آپ کے ہاتھ سے یہ ریت کھسک جائے گا اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک ضلعی عدالت, سپریم کورٹ نہیں, ہائی کورٹ نہیں, ایک ضلع کی عدالت جیسے شہر کی ہوتی ہے, وہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیتی ہے ایسے سینسیٹیو مسئلے پر. اتنا سینسیٹیو مسئلہ, ابھی میں کل پرسوں بنارس میں تھا, میں وہ علاقہ گھوم کر آیا. اتنا سینسیٹیو علاقہ, اتنا سینسیٹیو ایشو کہ وہیں پر گیان واپی مسجد ہے, اسی کے برابر میں مندر ہے, اور وہیں پر قریب میں ہندو آبادی بھی, مسلم آبادی بھی. اتنا سینسیٹیو علاقہ کہ بالکل آگ کے ڈھیر پر سمجھیے, اتنا سینسیٹیو علاقہ, اور ایک ضلعی عدالت فیصلہ لے لیتی ہے کہ اس کے تہہ خانے میں پوجا پاٹ ہونی چاہیے, اجازت دے دیتی ہے اس گروہ کو. یہ کیا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے ملک؟ اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر خاموشی پائی جا رہی ہے, آپ کے اندر کسی قسم کی بے چینی اور اضطراب نہیں ہے, آپ کوئی اسٹیپ لینے کی حیثیت میں نہیں بچے ہیں, آپ کوئی اسٹیپ لینے کی قابلیت آپ کے اندر نہیں بچی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قائدین کے سروں پر بھی جوں نہیں رینگتی ہے. ہم ایک کو اپنا شکار بناتے ہیں, دوسرے خاموش رہتے ہیں, پھر اس کو شکار بناتے ہیں, یہ خاموش رہتے ہیں. جب یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں تو حوصلے بلند ہوئے ہیں اور فیصلہ لینے کی ان میں جسارتیں ہوئی ہیں. میرے بھائیوں, اتفاق و اتحاد بڑی چیز ہے. اگر چاہتے ہیں ان خطرات سے نکلنا تو اپنے قائدین کو جگائیے, ان سے سوالات کیجئے, ان سے پوچھئے, ان کو سمجھائیے, ان کے ضمیر کو بیدار کیجئے. اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو ان کے ضمیر کو مردہ کیجئے اور بتائیے کہ حضرت دیکھیے یہ حالات کہاں جا رہے ہیں, اور ملک کے حالات پر نگاہ رکھیے. میں کتنے نیوز آپ کے سامنے گناؤں, اگر نیوز گناؤں پورا خطبہ صرف نیوز میں, ایک ساتھ کتنے معاملات چل رہے ہیں ایک ساتھ, شاید ایسے حالات کبھی آئے ہو. ورنہ تھا معاملہ, چلو ایک تھا اب بابری مسجد کا, وہ چل رہا تھا, وہی چل رہا تھا, لیکن ایک ساتھ کہ ایم یو کا بھی, مائنورٹی کا بھی, اس کا بھی, اس کا بھی, 4 5 6 ہر طرف سے یہ حالات, شاید یہ کس چیز کی آہٹ ہے, اس آہٹ کو سمجھیے, اس آہٹ کو سمجھیے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں پر, فکر کر اے غافل, اپنی فکر کر اے غافل, ہے تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں پر. تو
ان आहटों को, इन फैसलों को, इन न्यूज पर, इन चीजों पर निगाह रखिए, अपने अंदर कम अज कम इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा रखिए। और ये मत सोचिए, इस खुशफहमी में मुबतला मत रहिए कि अगर किसी का नुकसान हुआ है तो सिर्फ उसका नुकसान है। नहीं, वो नुकसान सारी कौम का नुकसान है। अगर किसी एक इदारे पर बात आती है, अगर किसी एक पर बात आती है तो वो सबका नुकसान है, किसी एक का नुकसान नहीं है। मेरे भाइयों, लिहाजा इस चीज को समझिए और अपने ज़मीर को बेदार कीजिए और इन चीजों के लिए कोई स्टेप लीजिए, कोई हिकमत अमली कायदीन से मिलिए, उनको जगाइए, उनको बेदार कीजिए, वरना मेरे भाइयों हालात इंतहाई खराब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इत्तिफाको इत्तिहाद सहाबा के दरमियान चाहा था, वो और फिर सहाबा के दरमियान वो इत्तिफाको इत्तिहाद पैदा हुआ था, वही इत्तिफाको इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। आखिर इत्तिफाको इत्तिहाद पर इस्लाम में इस कदर जोर क्यों दिया गया है? आप देखें, 5 वक्त की नमाज जमात के, जब जमाअत होती है उसके लिए सब बंदी होती है, इत्तिफाक व इत्तिहाद का नजारा आपके सामने होता है। जुमे के दिन एक साथ सब नमाज पढ़ते हैं, इत्तिफाक व इत्तिहाद का नजारा होता है। हज करने के लिए जाते हैं, एक इमाम का खुतबा सुना जाता है, एक इमाम के पीछे वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, इत्तिफाक व इत्तिहाद का रूह परवर वो नजारा होता है। ये तमाम चीजें 5 वक्ता नमाज बा जमाअत, जुमा, हज, ये तमाम जो चीजें हैं, ये नजारे किस चीज के हैं? इत्तिफाक व इत्तिहाद के। लेकिन अफसोस की बात यह है, इन तमाम नजारों के बावजूद और जमाअत में एक साथ खड़े होने के बावजूद नजारा तो बज़ाहिर नजर आ रहा है इत्तिफाक व इत्तिहाद का, लेकिन हमारे अंदर इत्तिफाक व इत्तिहाद नहीं है, हमारे अंदर इंतशार पाया जाता है। हम अभी तक इन्हीं खुशफहमियों में मुबतला हैं। हम महफूज हैं, फलां पर परेशानी आई है, हम महफूज हैं, फलां की अरेस्टिंग हुई है, फलां की गिरफ्तारी हुई है, हम महफूज हैं, फलां के इदारे पर एफआईआर कटी है, फलां के इदारे को नोटिस गया है, फलां के इदारे के उस फतवे को जो है वो इशू बनाया गया है। हम इन्हीं ख्वाब गफलत में और हमारे कायदीन भी इन्हीं चीजों में खोए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कौम को समझ अता फरमाए। याद रखिए कि एक का नुकसान सबका नुकसान है, पूरी कौम का नुकसान है। शायर ने कहा था, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने, वाह क्या उनकी शायरी थी। आज भी अगर उनके वो जज्बाती शेर पढ़ो जो उन्होंने कौम मुस्लिम के लिए कहे थे, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज ही के हालात के मुताबिक उन्होंने कहे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफात फायदा एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। अगर उरूज होगा तो वो पूरी कौम का उरूज है, अगर जवाल होगा, पस्ती होगी, जिल्लत होगी, तो वो पूरी कौम की जिल्लत है। वो आपके मसलक को नहीं देखते हैं कि सिर्फ ये इस मसलक वाला है, वो फला मसलक वाला है, नहीं, उन्हें मीम से मतलब है, मुसलमान से मतलब है। तो अगर मनफात है, अगर उरूज है, अगर तरक्की है, अगर सरबुलंदी है, तो ये पूरी कौम की है। और अगर तनज़्ज़ुली है, अगर पस्ती है, अगर जिल्लत और रुसवाई है, तो ये पूरी कौम की है। कहा मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक, कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक, सारे ही मुसलमान काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। हरम पाक सबका है, कुरान भी सबका है, अल्लाह भी एक ही है, सबका है। हरम पाक भी, कुरान भी, अल्लाह भी एक, कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। इख्तिलाफ व इंतशार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। कहीं इनका इख्तिलाफ व इंतशार फिरकों की बुनियाद पर, मसलकों की बुनियाद पर। हम ये नहीं कहते कि ये इख्तिलाफ व इंतशार एक साथ खत्म हो जाएगा। अब ये इख्तिलाफ व इंतशार फैल चुका है, लेकिन कम अज कम इतना तो किया जा सकता है कि अपने वो मसाइल जो
سب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایشوز اس پر متفق و متحد ہوا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے ہی کے سارے ایک ہی مسلک کے بن جائیں گے، میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ایک ہی نظریات پر بن جائیں گے، نہیں، سمجھ بوجھ کا اختلاف ہے، دلائل کو سمجھنے کا اختلاف ہے، اگرچہ معیوب ہے، اگرچہ قابل مذمت ہے، لیکن اب ہے وہ، اس کا کیا کیا جائے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ختم نہ ہو تب بھی یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مشترکہ ایشوز ہیں، ہمارے جو مشترکہ مسائل ہیں، اس میں ہم سارے کے سارے متفق و متحد رہیں، اس میں تو مسلک نہ دیکھا جائے، اس میں تو ایک دوسرے کی گروہ بندی اور ٹولی بندی نہ دیکھی جائے، اس میں متفق و متحد رہا جائے۔ لیکن کہتے ہیں علامہ اقبال، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی اور کہیں ذات پات اور برادری کی بنیاد پر اختلاف ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ زمانے میں اگر عروج چاہتے ہو، زمانے میں اگر ترقی چاہتے ہو تو کیا ترقی کی یہی باتیں ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جو قوم عروج چاہتی ہے، جو قوم اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی ٹولیوں میں، انتشار میں اور گروہ بندی میں تقسیم نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کی اس طریقے سے ٹانگ کھینچنا، اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا کہ اس کی پریشانی پر خوش ہونا، یہ انتہا درجے کی بدنصیبی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قوم مسلم کو جگا، قوم مسلم کو بیدار فرما، ان کی سمجھ بوجھ کو قوت عطا فرما کہ یہ صحیح فیصلے لے سکیں، یہ صحیح طریقے سے معاملات کو سمجھ سکیں، ان کے ضمیر کو بیدار فرما۔ اللہ قیادت کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس کو متفق و متحد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی نصرت چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، رب العالمین تو ہمارے حالات سے بے خبر نہیں، رب العالمین تو غیب سے مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز آج بھی وہ ہوگا، اور یہ درس جو ہوتا ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عشاء کے فوراً بعد رکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج بھی ہوگا، اس میں شرکت کریں۔ اس طرح کے پروگراموں میں، اس طرح کے دروس میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیرت طیبہ ہمارے سامنے آ سکے، سیرت طیبہ ہمارے سامنے آ سکے، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا حل بھی سمجھ سکیں، اپنے ان حالات کا ادراک کر سکیں، ان مسائل کا حل سیرت طیبہ میں تلاش کر سکیں۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہاں پر بیان کی جاتی ہے قسط وار ہر ہفتے۔ آج 32واں ایپیسوڈ ہے، تقریباً 31 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، تو اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیا جاتا، آپ کے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بہت کم وقت لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان پروگراموں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، نیچے خواتین کا انتظام رہتا ہے بیسمنٹ میں، ان کا دروازہ بھی الگ ہے، تو خواتین سے بھی درخواست ہے وہ بھی شرکت کریں، اور مرد حضرات بھی اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے اس پروگرام میں لانے کی کوشش کریں۔ الگ ہی ان کا باہر ہی سے دروازہ ہے، بیسمنٹ میں بیٹھتی ہیں، اور مرد حضرات اسی فلور پر۔ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروگراموں میں، ان دروس میں دلچسپی لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمدللہ